زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے۔ امام قتادہ نے اس روایت کو نقل کیا، بہت سے اور علماء نے بھی لکھا۔ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، جیسے بعض صورتوں کے ساتھ مکی سورت ہوتا ہے، بعض مدنی سورت ہوتی ہے، تو سورہ توبہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ ابن الفرس نے کہا کہ یہ سورت مدنی ہے سورہ توبہ، لیکن اس کی آخری جو دو آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ جو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ آخر تک، فرمایا یہ آخری جو دو آیتیں ہیں یہ دو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ پوری سورت کو مدنی کہا، لیکن ابن الفرس فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ جو دو آیتیں آخری ہیں، فرمایا یہ دونوں مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ لیکن اس پر ایک اشکال بھی ہے۔ امام حاکم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی، اور امام ابو الشیخ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور دوسرے علماء نے ان دو آیتوں کا استثناء کیا ہے، یعنی جو نام میں نے لیے جن علماء کے، اور ان علماء نے سورہ توبہ کی ان آخری دو آیتوں کے بارے میں لکھا کہ یہ قرآن کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیتیں ہیں۔ لیکن بعض علماء نے اس بات سے استثناء کیا، وہ کہتے ہیں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین الآیہ، فرمایا یہ جو آیت ہے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری یہ ہے، جبکہ یہ پہلی دو آیتیں جو سورہ توبہ کی آخری ہیں یہ نہیں ہیں۔ اور وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کیونکہ یہ دو آیتیں اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اور یہ آیتیں ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر جو ہے نازل ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں، اور آقا علیہ السلام جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے، تو 6 مہینے کے جب آپ ہوئے تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 6 سال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد حضور کی کفالت اور حضور کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی۔ 8 سال کے عرصے میں آپ کے دادا جو ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ 8 سال کے بعد حضور علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کی۔ ابو طالب جو تھے ان کے متعلق امت کے اندر 2 موقف ہیں۔ بعض نے کہا کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے، بعض کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ ایک الگ اور بڑا طویل مفہوم ہے کہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ ہمیں اس مضمون میں آگے پڑھنے کی اور لڑنے کی اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جناب ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے یہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ قیامت کے دن جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے، اور ان کا عمل ان کی جو، اس لیے امت سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس معاملے میں کیا جو ہے وہ عقیدہ اختیار کیا تھا۔ ہاں، امت کے اندر جو جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں ان کا اپنا نظریہ ہے، اپنی محبت کا دعویٰ ہے، اور امت کے اندر جو جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں ان کا اپنا ایک نظریہ ہے اور دلائل کی دنیا میں ہے۔ تو جن کا نظریہ ایمان کا نہیں ہے، یعنی جو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں، اب ان کے اوپر لان تان کرنا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں
کہ جنابی ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے یہ صرف آج کی صدی کے علماء کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پیچھے آوا 1400 سال صدیاں پیچھے جائیں تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت منقول ہے، اور اسی روایت کو یہاں پر بھی ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا گیا۔ اپنی چچا کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہیں فرمایا۔ جب یہ حضور نے فرمایا تو یہ کس جگہ فرمایا؟ اس آیت کے ساتھ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اس آیت کے نزول کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب منع فرما دیا، اب جو ہے کسی جس کا خاتمہ کفر بھی ہو جائے، جو حالت کفر میں دنیا سے چلا جائے، اب مومن اس کے لیے دعائے مغفرت یا دعائے استغفار نہیں کر سکتا۔ جو بھی کافر دنیا سے چلا جائے، وہ کتنا قریب کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتے میں باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حالت کفر بھی دنیا سے گیا ہے، اب اس کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ آخری وقت، یعنی حضور علیہ السلام کے جو چچا تھے، آخری وقت آپ جو ہے ایمان نہیں لائے تھے اور بغیر ایمان کے آپ دنیا سے گئے تھے، لیکن اس بات کو موضوع بحث بنا کر امت کو اس پر لڑنا نہیں چاہیے، جو کہ فی زمانہ اسی مسئلے کو بڑے متشدد طریقے سے لے کر اور ایک دوسرے کو بڑے جو ہے کفر کے فتوے بھی لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں ایسے مفہوم اور ایسے مضمون کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ یہ ہمارے اعمال کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن اس بارے میں کسی سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، ہر شخص اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنی ایمان کے حوالے سے صبح اور شام غور اور فکر کرے کہ ہم اپنی ایمان کو کہیں کھو تو نہیں بیٹھے۔ کسی کے ایمان کے حوالے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام سے 14 صدیاں پہل کر ایک صورت ہے، یہ صحابہ کے درمیان بھی یہ بات اختلاف والی تھی، کیونکہ مجموعی طور پر ان کی آیات 206 ہے، اور یہ طوال میں سے ایک ہیں، یعنی لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور ان دونوں صورتوں میں قتال اور مغازی کا مضمون ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر انہوں نے ان دونوں صورتوں کے درمیان خالی جگہ رکھی، تاکہ اس سے ان لوگوں کے قول پر تنبیہ ہو جو کہتے ہیں کہ یہ دو صورتیں ہیں اور یہ دونوں مل کر ایک صورت ہے۔ تو انہوں نے ایسا عمل کیا جو صحابہ میں اختلاف کی بنیاد رکھتا تھا۔ اب ہم نے پورے لمبے مضمون کو دو باتوں میں سمجھنا ہے کہ دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ سورہ انفال کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ الگ ہے، یعنی سورہ توبہ الگ سورت ہے، سورہ انفال الگ ہے۔ اس میں جو مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ جو ہے یہ ایک الگ سورت ہے، لیکن چونکہ مفہوم شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ جو آپ کے سامنے ذکر ہوئی کہ اس میں تلواروں کے ساتھ قتال کا ذکر ہے، اور اس میں منافقین کا مفہوم بیان ہوا ہے، منافقوں کے لیے امن نہیں، اور بسم اللہ چونکہ امن ہے، رحمت ہے، اور امن اور رحمت یہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ہر وہ محتم بالشان